مرکزی جامعہ مسجد شریف زوگو تشریف فرما محترم مولانا فیاض صاحب قادری مبلغ کاروان اسلامی انٹرنیشنل، تشریف فرما مولانا عبدالقیوم صاحب مبلغ کاروان اسلامی انٹرنیشنل، تشریف فرما محترم مولانا عبدالرشید صاحب قادری، تشریف فرما محترم مولانا غلام محی الدین صاحب قادری ناظم تحصیل، تشریف فرما مولانا منیر الاسلام قادری صاحب ناظم تحصیل سری نگر، تشریف فرما محترم مولانا نثار احمد قادری صاحب ناظم تحصیل تحصیل بڑگام، تشریف فرما مولانا حافظ مختار صاحب، مولانا طاہر صاحب زوگو، جملہ اوقاف کمیٹی ضلع نگران محترم شکیل صاحب، محمد اشرف صاحب و دیگر منتظمین، معززین، اراکین، نعت خواں، مبلغین، ہزارہا تعداد اسمنز عاشقان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، محبان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الأمين الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الكرام الأجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مولاي صل وسلم دائما وابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى واسع الكرم، ولا للمحتاج شيء كل چیز، ولا للمحتاج تویوت میں اس کا کرا تزاری ولا لال یوں غم زدن کو کریو غم غساری، زدن کن کریو غم غساری ولا لال، مرحبا سری ولا لال انا خيدت تشريف سلل قمت
تکلیفن یدس دلس عدم صلیح قراری دلس عدم صلیح سری قراری ولا لالمو ونسری یا رسول اللہ ولا لالمو توائی وات میں ازیقا کرا التزاری توائی ری ولا لالمو زمانی دشمن سفر منش رہا زمانی دشمن کریوی حفاظت دشمن سفری کریوی سفری ولا لالمو شری ولا لالمو توائی موت میں اس تلا کش 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 توائی موت میں اس زاری ولا بچوس لول بیما اداشم میں کش 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 تمنا آج گوش آسن زوگو کی مرکز یدی گشش نبر نیرن اخ دیدارن مصطفی جلگ گسمجن تلا کش کش تمنا اشنا آز اش بخت بیدار کش کش آرزو کش کش آرزو ان اکرر سری یا رسول اللہ بچوس لول یوس 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 وین پڑی بچوس لول کرم اخ نظر شد سلام بیماری کر ماری ولا توائی موت میں اسی کا کرا التزاری ولا لال سہارا دیونا اکیس بے سہارس یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سہارا دیونا اکیس بشوس اخ مسافر چچائی تاج داری اخ مسافر چچائی تاج داری ولا
سری ولالا الموت مرز لد کرز لعرج ہتشو نسری یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرز لد کرز لعرج ہتشو پرام مرز لد عرض شوپیان کراچی شمگمن بین کی سار کراچی شمگمن بین کی سار یا رسول اللہ یا رسول اللہ کراچی شمگمن ملال یمئی پام دیدی کراشم قیامت یمئی کرم سایہ پرمی کرم پانیاری کرم ولالا کس تمنا کس تمنا نبو صدا یسلائی تبوی صدا یسلائی یقینا سکاسا تمیس لاچاری یقین ری ملال ای ملال الموت یہ داغے غلامی ڈکس اس میں شو مگا چھوئی سہامی صدای داغداری مگا مگا چھوئی سہامی صدا داغد ولالا الموت توائی ووت میں ازگان یوں کم زدلکم کریو کم گوشا یوں کم ولالا الموت ری ولالا
اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيوننا من الخيانة واقدامنا على صراط مستقيم واجمعنا على كتاب وسنة مع السلامة والعافية والإيمان. اللهم يا ربنا بوصالة نبي آخر الزمان وهذه الساعة الشريفة وهذه مجلس مقدسة، اللهم يا أكرم الأكرمين نسألك شفاعة كاملة شفاعة عاجلة. پروردگارہ یمیت مجلس من بیمار تمن شفا، یمن گرن مز بیمار تمن تی شفا، یمن ہسپتالن مز بیمار تمن تی شفا، یم شائل بیمار تمن تی شفا. پروردگارہ یم دور دراز علاق جاتو پیٹھ یت مرکز نور اسمز آز جمع سپدمت حضور علیہ السلام ہندس محبت اسمز رب چانی رضا خاطر تمن تماماً تسانین گنہن کر مغفرت، اس تماماً ہن خطہن معافی، اس تماماً ہندس نارز گلزار. یہ جماعت تھاون سلامت، یہ علاق تھاون سلامت برحمتک یا ارحم الراحمین. آج شو درست کشیری اندر عرس مبارک کی حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحم اللہ اجمعین منام نہیں بان تیہت گام مستش نسبت بقول مکرمی فیاض زوگو اس لیے کہ یہ خلیفہ خاص حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی معروف بنام حضرت جوگی باب صاحب علیہ رحمہ. اللہ تعالیٰ بنے من تہندی خاطر سانی خاطر دنیا اسمنز آخرت اسمنز یہ اجک اجلاس یہ مبارک تقریبی عرس پنی درگاہ منز اجابت پت سانی خاطر باعث مغفرت باعث نجات. اللہ تعالیٰ سے قرآن عظیم اسمنز ارشاد فرماوا متعدد مقاماتن پیٹ پنین ولی کاملن ہن ذکر. نبیین رسولن علیہ السلام پات یس بزرگی قرآن مجید اسمن سے بحثیت بند سچ اللہ تعالیٰ سدین دوستن ولین. موجود دورس من شو الہاد زور دہریت زور، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور میں الہاد کا زور ہے، دہریت کا زور ہے. لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، اسلام کے قریب بھی آ رہے ہیں، متنفر بھی ہو رہے ہیں. اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے منبر و محراب عارفانہ اور مخلصانہ نصائح سے محروم ہو گئی. ایک دور تھا لوگ صحیح بخاری صحیح مسلم کم ہی پڑھتے تھے، لیکن اس ساری پیرور میں انحصار تھا تبلیغی اسلام صرف اور صرف حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ تعالی کے اشعار پر. صحیح ہے کہ غلط؟ وہ توحید ہو، رسالت ہو، ولایت ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہوتا تھا تو لوگ حضرت شیخ العالم کے اشعار کو پیش کیا کرتے تھے. تو حالت یہ ہوتی تھی
کہ ہر دل دھڑکتا تھا اللہ کے توحید میں اور رسالت میں. سچ ہے کہ غلط؟ دھیرے دھیرے مادیت ہمارے سروں پر سوار ہوتی گئی، ہم مادیت میں بھنتے گئے، مادیت ہمیں کھاتی گئی رہی. نتیجہ یہ نکلا کہ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ ولی کے در پہ، ولی کے زیارت پہ جا کے خدا سے مانگنا یہ ثابت ہی کہاں سے ہے؟ کیونکہ خدا کے لیے مانگنے کی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے، زیارت نہیں. اور یہاں تک کہتے ہیں وہاں شرک ہوتا ہے، وہاں اولیاء سے مانگا جاتا ہے، جائز ہی نہیں. اور آپ نے انہیں معبودان باطلہ علیاذ باللہ مقرر کر لیے ہیں، سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ہزارہ قسم کے ایسے فضول اور غلیظ گندے پروپیگنڈے اولیاء کاملین کے خلاف منبروں پر، محرابوں پر بڑے بڑے لوگ بکتے رہتے ہیں، جنہیں نہ علم کی ہوا لگی ہے، جو چند سالوں کو پڑھ کے دعوی علم کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے علم کا خاصا مقام حاصل کر لیا ہے، اور نوجوانوں کو ورگلا کر یوٹیوب پہ چھوٹے چھوٹے کلپیں ڈالتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور نوجوان یہ سمجھنے لگے شاید ان کی بات صحیح ہے. اور جو شیخ العالم جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امتیاز سے نوازا کہ جو اس وقت کے بڑے لوگوں سے بحث مباحثہ میں نہیں پڑھتے، مناظرے میں نہیں پڑھتے، حالت یہ ہوا کرتی تھی کہ جہاں ان کے پیر مرشد حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی کا مناظرہ ہوا، مناظرے میں قرآن و حدیث پیش نہیں کیا گیا. مناظرے میں بڑے چونگی کے لیے وہ جب اٹھنے لگا آسمان کی طرف تو شاہ ہمدان نے کہا اگر میں بھی اڑوں تو فرق کیا رہے گی؟ شاہ ہمدان نے اپنے جوتے کو، نالین کو حکم دیا چلے آؤ اس کا سر کچل دو. وہ جوتا چلا گیا اور اس کو پیٹتے پیٹتے زمین پر گرایا. لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اس کی حالت ہی کیا ہے، اس کا مقام ہی کیا ہے، یہ مراد ہی کیا ہے. اس کا کوئی مطلب نہیں. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسلاف کو پڑھنا چھوڑا، تم نے اکابرین اجلہ مفسرین کو پڑھنا چھوڑا، تم نے جلالین کو کھولا نہیں، تم نے بغوی کو کھولا نہیں، تم نے تفسیر حسینی کو کھولا نہیں، ابن اسیر ابن کثیر کو کھولا نہیں، تم نے روح البیان روح المعانی کو کھولا نہیں. غلطی تمہاری نہیں، غلطی اس موبائل کی ہے کہ تم نے کتاب پڑھنا نصیب نہیں. چلے آتے ہو ممبر پہ چڑھ کے ایک طریقہ ذائقہ سانچہ بنا کر کہ ہم نے امت کو درس دینا ہے. ارے تم درس کیا دو گے؟ تمہیں خود خبر ہی نہیں کہ اگر موجودہ دور میں آج بھی کوئی راسخ توحید والا ملے گا وہ وہی ملے گا جو کسی نہ کسی ولی کے قدموں میں بیٹھنے والا ہوگا. ہم تو دعویٰ کر بیٹھے لیکن دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. تو سمجھانا چاہتا ہوں نوجوانوں، ہاتھ بلند کرے، بلند کرے ہاتھ. سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اہل دل ہوا کرتے ہیں نا، اہل دل، اللہ تعالیٰ نے انہیں ودیت کیا ہے توحید کو اس طریقے سے کہ یہ انہی کا کمال تھا کہ وہ شاہ ہمدان کشمیری جاننے والے نہیں، کشمیری زبان ان کو نہیں سمجھ گئے، اردو نہیں بولنے والے، وہ فارسی عربی بولنے والے. آئے تو ایک نہیں لاکھوں لوگوں کے دلوں کو بھی جیتا اور ساتھ میں علم و ہنر ادب بھی ادا کیا. توجہ ہے؟ تو آج مجھے دکھاؤ کسی نے 10 لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا، 20 لوگوں کو مائل کیا،
بس مسجدوں میں جا جا کے فتنے پھیلاؤ گے، پروپیگنڈا پیٹو گے. جو نوجوان رات بسر کرتا ہے وظائف میں کسی پیر مرشد کے کہنے پر، اس کے دل میں خرافات ڈال کر آلودگی پھیلاؤ گے. اس کی بالادگی پاکیزگی مٹا کر آپ صرف اتنا ہی کر سکتے ہو کہ اس کو تو آپ راسخ توحید سے نکال سکتے ہو، راسخ توحید میں لا نہیں سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہے نا کہ آخری زمانے میں، متفق الحدیث آخری زمانے میں لوگ آئیں گے، کیونکہ مسجد میں جگہ نہیں ہے. مسجد اتنی بڑی ہے اس علاقے کی، اس میں کوئی شک نہیں، جگہ نہیں، کم پڑ گئی جیسے ہر جگہ پڑتی ہے. ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد باہر ہے، دروازے پہ سن رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ برداشت کریں، کھڑا ہی رہ کے سنیں، اور انشاءاللہ پھر نماز کے وقت میں انشاءاللہ کچھ سیٹنگ کر کے نماز کے لیے سب کو موقع دیا جائے. تو بات سنیں میری، توجہ سر نہیں، تو بات سنیں. لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے کتاب و سنت کو پڑھا بس ہم راسخ و جنتی ہو گئے، اس لیے یہ سمجھنے لگے کہ ہم توحید پڑھ رہے ہیں. اب فرمو اعلیٰ حضرت نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. بخدا خدا کہی یہ ڈر نہیں اور کہیں مفرما کر، جو وہاں سے ہو یہی ہو آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. پھر کہتے ہیں کہ ادھر جا کے کیا کرو گے، اور یہ حدیثیں بھی پیش کیے جاتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی حضور علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حکم دیا کہ جتنے پکے قبریں ملیں گی آپ کو انہیں مٹا دو، زمین بوس کر دو، ختم کر دو، نشان مٹا دو. حدیث تو ہے یہ، لیکن کبھی غور کیا یہ کس کے قبریں تھی؟ کبھی غور کیا اس پہ کس کے قبریں تھی؟ حدیث پڑھنا آسان ہے، سمجھ کے کبھی غور کیا کس کے قبریں گرانے کا حکم دیا گیا تھا؟ ہم کسی بھی ولی کو معبود نہیں سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، حتیٰ کہ اگر حضور کی بھی قبر اطہر ہو علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہم نہ سجدے کرتے ہیں نہ طواف کرتے ہیں، اور ڈنک کی چوٹ کہتے ہیں کہ یہ کرنے والوں کا کوئی بھی واسطہ اہل سنہ سے نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں جو کچھ ملے وہ اہل سنہ میں چسپاں کرے، لیکن ہم اہل سنہ گستاخ نہیں ہے، بے ادب نہیں ہے. ادب میں ہم وہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بزرگ سامنے بیٹھا ہو تو اس کے طرف پیٹھ نہیں کرتے. زیارت ملے، قبر میں بزرگ ہو تب بھی پیٹھ نہیں کرتے. ہمیں مدینے میں ایک بار مجھے ایسے ہاتھ پکڑ کے لیا گیا مکتب میں، ایک دفتر میں، اسی بات پر کہ آپ پیٹھ کیوں نہیں کرتے ہیں روضہ رسول کی طرف. میں نے بولو کمینو، ہو کیا گیا؟ ہم تو حضور کے موئے مبارک کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، جہاں روئے مبارک ہو ہم کیسے کریں گے؟ تو میں نے یہ حدیث دلیل کے طور پر پیش کیا کہ جس نے حضور کی طرف پیٹھ دکھائی تھی، حضور نے بولا تھا اس کے کمر سے، پشت سے وہ ذریت نکلے گی جو دنیا میں آخری زمانے تک میرے دین کے اندر ایسی تخریب کاری کرے گی کہ جو ایسا کام کرے گا کہ میرے اہل بیت اور میرے دین کے اندر فتنے کر کے اہل بیت کو نقصان اور دین کو نقصان پہنچائیں گے. ہم نے کہا جو پیٹھ نبی کی طرف کرنے والے ہیں، دلیل اور اس دلیل یہ ہے کہ آج بھی ان کے کمر میں ایسے نسلیں نکلنے والے ہیں کہ جو پیدا ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خارجی فتنے پھیلائیں گے کہ شان نبی کے منکر ہو جائیں گے. او ہاتھ اٹھاؤ جوانوں، بات سن لو میری، توجہ سے سننا. کہہ دو ایک بار یا رسول اللہ، پھر کہہ دو یا رسول اللہ.
تو میں تمہیں بات بتاتا ہوں پہلے قرآن سے، اور چند باتیں قرآن سے، پھر ہم آگے بڑھیں گے، وقت بڑا کم ہے۔ ہم جب جاتے ہیں ساری شریف جاتے ہیں، کوئی شیخ العالم کو نوز باللہ ایسا بولتا ہے کہ تو میرا خدا ہے، علیہ باللہ، ہاں شیخ العالم کیا ونان دپان صاحب چھکنوئی ناب چیس لچھا ذکری روس آک کچھامو مگر عمر ویندی زید اکوئی پچھا رزق روس آک مچھامو۔ میں کن چھا توجہ پد دپان یہ متھائی سخ زمین تا آسمان کھنگئی تسب منگئی سوئی میں دیے سریعت نبر کالی ہاں تسب منگئی مگر یہ سروشن ہنگت منگئی یہ سروشن ہنگت منگئی بکس منگئی میں کس دیے۔ ایسا راسک توحید کوئی ہے جو سکھائے تمہیں؟ ہم نے کسی ولی کو اللہ عز باللہ معبود نہیں سمجھا، نہ کہتے، لیکن ولی خدا کا دوست ہے۔ اب کہو گے دلیل کیا ہے کہ ادھر جا کے ہم خدا سے مانگیں؟ دلیل ہے، دو تین دلیلیں قرآن سے، اور پھر میں واپس آ رہا ہوں۔ اپنے واقع معراج سنا ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ ابھی آپ سب لوگ دعا مانگ رہے ہیں، کس لیے؟ مسجد اقصی کے لیے، بیت المقدس کے لیے مانگتے ہیں دعا کی نہیں مانگتے؟ اسی مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام کے آمد سے پہلے، ولادت باسعادت سے پہلے، بعثت سے پہلے، بہت سال پہلے دور تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا، بڑے نبی رسول برگزیدہ، جن کا تذکر اللہ نے کہیں آیاتوں میں فرمایا، اور اس دور میں ایک روایت میں بہن کے ہاں، ایک روایت میں سالی کے ہاں اللہ تعالیٰ انہیں بچہ عطا نہیں کر رہا تھا، تو انہیں امید دی، انہوں نے نیت کی اگر ہمیں بچہ ہوگا تو ہم اسے اللہ کے راہ میں دے دیں گے۔ لڑکا پیدا نہیں ہوا، پیدا ہوئی بیٹی، نام رکھا اس کا مریم، والد کا نام عمران تھا، بیٹی کا نام کیا رکھا؟ چونکہ بیٹی تھی، دین کے لیے کیا کرتی تھی؟ قرے ڈالے گئے، چیریات ونن، چیر تو روائے فکرے، قرے ڈالے گئے، قرآن اندازی سے نام نکلا کہ اس کو بیت المقدس میں دے دو۔ بیت المقدس آج کا مسجد اقصی، وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا مسجد اقصی، اور جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سنہری گنبد جو دیکھتے ہیں نا، وہ مسجد اقصی نہیں ہے، یہ بھی لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی ہے، وہ مسجد صخرہ، اور اقصی کا جو گنبد ہے وہ بالکل سیاہ ہے، بلیک ہے، اس کو مسجد اقصی میں دیا گیا، بیت المقدس میں دیا، مسجد اقصی میں وہ رہے، بڑی ہوئی۔ اب چونکہ مسجد اقصی کو سنبھالنے والے اس وقت حضرت زکریا تھے، انہوں نے مریم کے لیے ایک چبوترا بنایا، چبوترا چھوٹا سا کمرہ، اس کو عربی میں محراب بولتے ہیں، بندی ہوئی جگہ کو جہاں اور ایک کے بغیر اور کسی کو جانے کی اجازت نہ ہو، اس میں وہ رہنے لگے۔
اب اس کی دیکھ بھال، کھانا پینا، سارا کچھ کون دیکھ رہا تھا؟ اب توجہ رکھنا، توجہ ہے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام اس محراب میں گئے، رب فرماتا ہے فلما دخل زکریا المحراب، وہ جب گئے اس محراب میں، وجد عند رزقا، تو اس نے وہاں رزق دیکھا، کچھ کھانے پینے کے اشیاء دیکھے، سامان دیکھا، لیکن وہ حیران رہ گیا۔ حیران اس لیے نہیں رہ گیا کھانے پینے کا سامان، اس نے دیکھا یہ پھل جو ہے یہ زمین کا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت روئے زمین میں اس کا موسم ہے ہی نہیں۔ تو مریم سے پوچھنے لگا، حضرت زکریا پوچھنے لگا، مریم یہ جو آپ کے پاس رزق ہے نا، انی لکی ھذا، اس کو کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہنے لگی، قالت، اس نے کہا، ہوا من عند اللہ۔ او درویش ہو، توجہ شاہ، توجہ شاہ جی، یہ میری مجبوری ہے کہ لوگ دنیا بھر سے مجھے کہتے رہتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں آپ کا پروگرام دیکھنے کے لیے، لیکن آپ کشمیریوں کے لیے پڑھتے ہیں، ہم بھی تمہیں ماننے والے ہیں۔ تو آج میں نے ان کو وعدہ کیا کہ آج صرف میں اردو میں ہی بولوں گا انشاءاللہ، تو اس لیے آج آپ برداشت کرو، آپ روز سنتے ہیں کشمیری میں، تو ایسے ہزاروں لوگ ہمارے پروگراموں کو دیکھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ مجھے خدا کی قسم مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ سے اردو دیکھنے والے لوگ، سمجھنے والے لوگ بالکل بیٹھتے ہیں وقت سے پہلے ہی تیاری کر کے، ہم نے ان کا خطاب سننا ہے دنیا کے کئی شہروں سے۔ اب آپ مجھے کہتے ہو کہ نہیں کشمیری میں ہی پڑھو، تو ان کے ساتھ ناانصافی ہے نا، تو ناانصافی، تو مختصر میں بیچ میں بولوں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے میری بات سنیے آپ۔ تو وہ جب اس نے کہا کہ یہ رزق کہاں سے لائے ہو، انی لکی ھذا، قالت، اس نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ۔ سن رہے ہو نا میری بات؟ قالت ہوا من، یہ مجھے میرے خدا نے دیا، خدا نے بھیجا یا خدا نے بھیجا۔ اب وہ مریم پیغمبر ہے نہیں، وہ ولیہ ہے، خدا کس رستے سے اس کو بھیجتا تھا؟ مطلب اس کے پاس بھی اللہ کے فرشتے آتے تھے، وہ آگے بھی ثابت ہے۔ جب اس نے کہا، پھر کہا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ کسی کسی کو حساب کے ساتھ دیتا ہے، یعنی گن کے دیتا ہے، لیکن کسی کو بغیر حساب کے دیتا ہے۔ آپ میں سے کون چاہے کہ مجھے بغیر حساب کے رزق دے؟ تو مانگا کرو خدا سے بغیر حساب کی رزق دے۔ بغیر حساب کا یہ مطلب نہیں کہ ادھر بہت زیادہ ملے گا، نہیں، کھاؤ گے اتنا ہی جتنا تمہارا معدہ ہے، لیکن بغیر حساب کا مطلب ادھر نہیں پوچھا جائے گا اس پر، یہ اس کا مطلب ہے۔ بغیر حساب کی رزق دیتا ہے، وہ دیتا ہے۔ تو اب زکریا کے دل میں یہ امید جاگی، یہ میرے مضمون کا ابتدا ہو گیا، یہ تمنا کھل اٹھی۔ وہ آیا، اپنے بیوی سے ملا، اس سے کہنے لگا، آج میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ اب جلالین کو پڑھو، ابن کثیر کو پڑھو، کہا کیا ماجرا یہ ہوا، میں نے مریم کے محراب میں دیکھا، وہاں بغیر موسم کے پھل پڑے تھے، کہا کیسا میرا خدا بے نیاز ہے، وہ دیکھتا ہی نہیں کہ بغیر موسم کے وہ چاہتا ہے تو بغیر موسم کے بغیر حساب کے رزق بیچتا ہے۔ ہم تو اندر الکبائر بڑھاپا میں پہنچے، ہم تو تھک گئے مانگتے مانگتے، اولاد اپنا وہ وسیلہ جو ہمارا نائب ہو، خلیفہ ہو، ہمارے مشن کو آگے چلائے، اللہ بیچتا ہی نہیں۔ لیکن آج میں نے فیصلہ کیا، میں مریم کے محراب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، پھر مانگوں گا، پھر کیسے نہیں عطا کرے گا، میں پوچھوں گا، خدا جب تو بغیر موسم کے مریم کو پھل بیچ سکتا ہے، میں اور میری بوڑھی بیوی اگر بڑھاپے کی آثار پر بھی پہنچی ہے، تو خدا ہے جب پھل بیچ سکتا ہے تو 80 سال کی عمر میں مجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا ہے؟
ولیہ ہے. ابھی حضرت عیسیٰ کے کوئی آثار نہیں, کسی کو معلوم نہیں سوائے خدا کے بھی عیسیٰ آنے والا ہے اور اسی کے بطن سے. وہ یہ نہ کہے پھر یہ ماں ہے عیسیٰ کی اس لیے علیہ الصلوۃ والسلام, نہیں ابھی کوئی آثار نہ تھا. وہ گیا زکریا علیہ السلام ہے کیا, بولیے ہے کیا. اب دیکھو میں نے کہا تھا نا پچھلے مضمون میں اسی آیت کے تناظر میں پیغمبر کو ولی کی ضرورت پڑتی ہے کہا تھا. پھر 6 جگہیں گنوائی تھی نا پچھلے خطاب میں, اس میں میں نے سلیمان کی جگہ گنوائی تھی جب تخت بلقیس لانا پڑا. میں نے موسیٰ کا واقعہ گنوایا تھا جب خضر کے پاس جانا پڑا. میں نے آصف برکیہ کے بعد آپ کو اصحاب رقیم کا واقعہ سنایا تھا, پھر اصحاب کہف کا واقعہ سنایا تھا. 7 واقعے میں نے قرآن سے سنائے تھے تمہیں, تو یہ 7واں واقعہ آج آ گیا. یہ نبی ہے, پیغمبر ہے, لیکن دعا مانگنے کے لیے مقام ولیہ کے جگہ پہ, مقام اولیاء پہ مانگنے کے لیے آیا. ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھائے, دعا مانگی, کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. پہلے مانگا کیا, پہلے کیا مانگا ہے, شاباش, بولو ہاتھ اٹھا کے سب ہاتھ اٹھائیں. کہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اگر میں دیکھی سی نیچو اولاد ہم سے دیجم پاک, رت, صالح, انکا سمیع الدعا, بے شک شخص دعا قبول, بے شک آپ دعا قبول فرمانے والے ہیں. اٹھاؤ ہاتھ اب سب. دعا کس نے مانگا, فنادت الملائکہ یا زکریا, وہ بھی ادھر ہی تھا. دعا مانگ کے ہاتھ نیچے نہ چھوڑے تھے, ادھر ہی تھا. فرشتہ آیا, کہا زکریا, کالا یا زکریا, اے زکریا سن علیہ الصلوۃ والسلام, یبشرک, تمہیں بشارت ہے یحییٰ کی, تمہیں بیٹے کی بشارت ہے. وہ پاک, طیب اور وجیہن فی دنیا والآخرہ من المقربین, وہ قریب تر میرے بندوں میں سے ہوگا. اب ہاتھ اٹھائیں, ہاتھ اٹھائیں نوجوانوں, سن لے, سن لے, سب حفظ کر لے. یہ منیر الاسلام بیٹا ہے, سن لے. سارے علماء, مقررین, مبلغین, علماء, دانشوران, سن لے کہ میرے دعا کا حل نکل گیا. اب امام حجر عسقلانی نے اس پہ قلم چلایا, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس پہ کلام کیا, شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کلام کیا, حتیٰ کہ علماء دیوبند کے سب سے بڑے عالم دین جو جانے مانے جاتے ہیں ان کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, اس نے بھی اس پر لکھا کہ بزرگوں کے جو مقامات ہیں وہ دنیا میں سب سے بہتر دعا قبول ہونے کی جگہ ہوتی ہے. اب آپ کہو گے کہ یہ ثابت کہاں سے, میں نے کہا نا 6واں واقعہ, لیکن مجھے وہ 7ویں واقعے میں سے ایک اور واقعہ یاد آیا, مجمع البحرین, وہ بن مانگے دعا قبول ہونے کی جگہ. اب یہاں سے ہم 2 راستے بتائیں گے. ایک, جہاں پر آپ جاؤ گے تو دعا مانگ لو گے تو قبول ہوگا. ایک راستہ وہ بھی ہے جہاں مانگنے کی ضرورت نہیں, بن مانگے قبول ہو جائے گا. سوال یہ دل میں پیدا ہوا, بن مانگے کیسے قبول؟ میں بتاتا ہوں. کسی شاعر نے کیا کہا, کہا یہ دربار محمد ہے, یہاں
اپنوں کا کیا کہنا. ہاتھ بلند کرے. یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا. آج کس زبان بھی اتنی ارنک خیلی کی ہے. کس دیکھو یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا. یہ دربار آقا ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. بن مانگے بغیر ارادت کے مانگنے کے بغیر. وہ کسی نے کہا نا میں نبی کو دیکھنے گیا, اسلام قبول کرنے نہیں گیا تھا, دیکھنے گیا تھا, امتحان کرنے گیا تھا, عمر کے طرح مارنے گیا تھا, قتل کرنے گیا تھا. گیا تو دیکھنے سے سب کچھ مل گیا. مانگا نہیں نا, مانگا نہیں. یہ دربار آقا ہے یہاں ملتا ہے. اب ہاتھ بلند کرو سب جو بیٹھے, کہو ایک بار یا رسول اللہ. یہ دربار آقا ہے یہاں ملتا ہے. یہاں سے ارے ناداں, ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا. اعلیٰ حضرت عائشہ ہی کچھ کہا ہے, فرماتے ہیں نا کیا, نہیں سنتا ہی. پورا شعر پڑھو نا. کیا واہ کیا واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بدہا تیرا. واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بدہا تیرا. نہیں سنتا, نہیں سنتا, بولو بولو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا اولیاء ملتے ہیں در سے وہ ہے باڈا